بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت و احترام دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ بیوی چاہے خود شوہر کو جو مرضی کہتی رہے، لیکن کوئی اور اس کے شوہر کی برائی کرے، یہ وہ ہرگز برداشت نہیں کرتی۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو، وہاں عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے۔ خاوند کو چاہیے کہ شام کو جب گھر داخل ہو تو مسکراتے ہوئے داخل ہو۔ آپ چاہے پریشان ہیں یا کام سے تھکے ہوئے ہیں، مگر مسکراتے ہوئے داخل ہونے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر داخل ہوتے تو آپ کے لب مبارک پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ حالانکہ آپ کو پوری امت کا غم تھا، مگر آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے زیادہ ضروری احساس ہوتا ہے۔ جہاں احساس نہیں، وہاں یہ رشتہ بے سکونی کا ہی رہتا ہے۔ میاں بیوی میں ہلکی پھلکی لڑائی ہو جانا ایک فطری بات ہے، لیکن ہر لڑائی کے بعد بوقت صلح تجدید محبت بھی کر لی جائے تو رشتے میں اور نکھار آ جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں میں نبھانے کی چاہت ہو تو یہ رشتہ کبھی بھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا۔ عورت جب تک مرد سے دور رہتی ہے، تب تک وہ مرد کے لیے سب سے زیادہ حسین، دلکش اور نایاب چیز ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت عورت محبت کا اقرار کر لیتی ہے تو اس وقت مرد کی نگاہوں میں عورت کی عزت اور دلکشی کم ہو جاتی ہے، اور عورت کی نگاہوں میں مرد کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت اقرار کر کے قید ہو جاتی ہے اور مرد اقرار سن کر آزاد ہو جاتا ہے۔ محفل میں ایک شخص نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی ہوتی ہے۔ جہاں مرد کو اپنے پاؤں کے سائز کے برابر نظر آئے، بدل لینی چاہیے۔ محفل میں ایک دانشور بھی موجود تھا، جس سے لوگوں نے رائے مانگی۔ دانشور نے کہا، اس شخص نے جو کہا ہے بالکل درست کہا ہے۔ عورت پاؤں کی جوتی کی مانند ہے، مگر اس مرد کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ عورت سر کے تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے، مگر اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ شریک حیات کی تعریف۔ اہلیہ کسی بات پر ناراض تھی۔ خاوند نے ناراضگی دور کرنے کے لیے کہا، تم دنیا کی دوسری بہترین عورت ہو۔ اہلیہ نے فوراً کرخ لہجے میں پوچھا کہ پہلی کون ہے؟ خاوند نے جواب دیا، تم، مگر جب مسکراؤ۔ یہ سن کر اہلیہ کے چہرے سے ناراضگی کے آثار غائب اور چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور عزت کی موجودگی اس رشتے کو پرسکون اور پائیدار بنا دیتی ہے۔
عورت چاند کی طرح نہیں ہونی چاہیے جس کو ہر کوئی بے حجاب دیکھے، بلکہ عورت سورج جیسی ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی نظریں جھک جائیں۔ عقل مند میاں بیوی اپنی انا چھوڑ کر معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں، بے وقوف میاں بیوی انا پرستی میں بسا بسایا گھر تباہ کر لیتے ہیں۔ میاں بیوی کے مابین محبت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں تحائف کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اہمیت کے اعتبار سے میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہے، جبکہ رتبے کے اعتبار سے والدین کا رشتہ بڑا ہے۔ خالی ضرورتیں پوری کر دینے سے رشتہ نہیں نبھایا جا سکتا، اصل چیز احساس کو پیدا کرنا ہے۔ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک رشتہ نبھایا نہیں، گھسیٹا جائے گا۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں سب سے زیادہ متاثر ان کی اولاد ہوتی ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں تو دوسروں کو کبھی موقع نہیں مل سکتا کہ ان کے درمیان دراڑ ڈال سکیں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اور عزت کا برقرار رہنا رشتے کو لمبی اور سکون دہ زندگی بخشتا ہے۔ میاں بیوی میں احساس ازدواجی زندگی کے حسن کو بڑھا دیتا ہے۔ اکثر میاں بیوی الفاظ کے چناؤ میں انتہائی کنجوس واقع ہوتے ہیں، شکریہ، تعریف یا حوصلہ افزائی کرنے سے ڈرتے ہیں، جبکہ یہ وہ عوامل ہیں جو ازدواجی زندگی کو نکھار دیتے ہیں۔